اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان یاسر عباسی۔ آج ہم بات کریں گے راولپنڈی اور اسلام آباد میں قتل کی سنگین وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج دن دو موٹر سائیکل سوار آتے ہیں، عام شہری کو فائرنگ کر کے قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، پہلی واردات قتل کی گزشتہ 2 دن پہلے چوکی تریٹ کی حدود دلیا گاؤں ہے، وہاں پر ہوئی ہے۔ خالد نامی شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ چھوٹے بچوں کے تنازع پر 2 بچے آپس میں لڑے، اس کے تنازع میں فیاض نامی شخص اور اس کے بیٹے نے خالد نامی شخص کا راستہ روک کر اس کو فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف ناظرین، کوٹلی ستیاں کی حدود میں تحریک انصاف کے رہنما پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکنان حسان ستی، جن کو گزشتہ رات پہلے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے فائرنگ کر کے حسان ستی کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اب بات یہ ہے کہ کیا راولپنڈی پولیس ان قتل کی سنگین وارداتوں کو کس طرح کنٹرول کر سکتی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو موٹر سائیکل سوار بھیجتے ہیں اور آئے دن شریف شہریوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ملزمان کا پتہ تک نہیں چلتا۔ اگر پتہ بھی چلے تو ملزمان کرائے کے قاتل نکلتے ہیں، ٹارگٹ کلر جو کرائے کے قاتل ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر راولپنڈی پولیس جو مختلف قسم میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں ڈیرے داری کھولی ہوئی ہے، لوگوں نے بڑے بڑے بالوں والے لمبی لمبی قمیضیں لگائی، انہوں نے مطلب بٹن ان کے کھولے ہوئے، فل بدماشی کی طرح وہ ڈیروں میں بیٹھے ہوئے اور وہ قبضے کر رہے ہیں۔ قبضوں میں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کا قتل کروانا ہو تو ان کو قتل کے لیے بھیج دیتے ہیں، جی 2 موٹر سائیکل سوار کو پیسے دے کر جو آپ قتل کر رہے ہیں۔ بعد میں پتہ یہ چلتا ہے جو قتل کروا رہا ہے، جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ پولیس جب ضمنیوں میں ان کرائے کے قاتلوں کو چلان کر دیتی ہے، جو مین کردار ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ 109 میں آتا ہے، 109 میں وہ اپنی ضمانت کروا لیتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا، پولیس کو چاہیے، سی پی او راولپنڈی اور آئی جی اسلام آباد کو چاہیے اور وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ کو سختی سے ہدایات پولیس کو کرنی چاہیے کہ جتنے راولپنڈی اور اسلام آباد میں ڈیرے ہیں جہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں، جو مشکوک افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، کلیشنیں ان کے پاس ہے، ویگو ڈالے ان کے پاس ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں اور جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی راولپنڈی اسلام آباد میں اس طرح کی وارداتوں میں بڑا خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ لوگ آئے دن جو بھی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جو بھی ان کے سامنے کوئی بات کرتا ہے، یہ جو مافیا ہے، یہ 2 موٹر سائیکل سوار بھیجتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جا کر وہاں پر پوائنٹ پر اس کو قتل کراؤ، اور بعد میں جو ہے نا ایف آئی آر تو درج ہو جاتی ہے، لیکن جو مین کردار ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ ناظرین، حسان ستی جو کہ تحریک انصاف کے بڑے اہم کارکن تھے، جو کوٹلی ستیاں کے رہائشی بھی تھے، انہیں تحریک انصاف کے لیے بڑی محنت کی، علاقے کی بڑی خدمت حسان ستی نے کی، علاقے کے لوگوں کے ساتھ حسان ستی شانہ بشانہ رہا، لیکن ظالموں نے حسان ستی کو بھی نہ چھوڑا اور اس کو بھی گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، اس طرح کی وارداتوں میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی نااہلی کچھ انتظامیہ پر بھی آتی ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ڈیرہ دارے چیک کریں، جنہوں لوگوں نے بڑے بڑے ڈیرے کھولے ہوں، ڈیروں میں مشکوک لوگ بیٹھے ہوں، ان کو چیک کیے، ان کی سرچ آپریشن کریں ان ڈیروں کے خلاف، اس مافیا کے خلاف تھرو پراپر سرچ آپریشن ہونا چاہیے تاکہ قتل کی سنگین وارداتیں رک سکیں۔ خالد نامی شخص کو قتل کر دیا گیا، ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے۔ حسان ستی کو قتل کر دیا گیا، ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے۔ اگر ملزمان گرفتار ہوتے ہیں تو بعد میں یہ پتہ چلتا ہے یہ کہ کرائے کے قاتل ہیں، یہ ٹارگٹ کلر، ان کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہے۔ جب جو بیک پر ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہوتا ہے، جب اس کا نام آتا ہے نا، تو وہ بڑی چالاکی کے ساتھ کہتا ہے میں تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا، وہ ضمنیوں میں اس کو بے گناہ کر دیا جاتا ہے، وہ دوبارہ آ کر اسی طرح کی وارداتوں میں مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ قانون کی ترمیم ہونی چاہیے، جو 109 میں اگر کوئی بندہ نامزد ہوتا ہے تو اس کو وہ سزا ملنی چاہیے۔ اگر وہ کسی کو مشورہ دیتا ہے کہ فلانے بندے کو جا کر قتل کرو، اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے اور اس کو کفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ ناظرین، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بیشتر ڈیرے ایسے ہیں، نوائی علاقوں میں آپ کرپا چراغ کی طرف چلے جائیں، ایسی جگہ ہیں وہاں پر ڈیرے لوگوں نے کھولے ہیں، 10 12 کنال میں، وہاں پر انہیں گاڑیاں 50 60 بندہ رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ جتنے بے روزگار لوفر لفنڈر وہاں جا کر ڈیروں میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے بڑے بڑے بار رکھے، بڑی بڑی قمیضیں رکھی اور ہیوی اسلحہ ان کے پاس موجود ہے
کیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کی پولیس اور راولپنڈی پولیس اس مافیا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ ناظرین، بہت جلد ہم اہم انکشافات آپ کے سامنے لائیں گے. فی الوقت اتنا ہی کافی ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ اس مافیا کے خلاف سخت سے سخت آپریشن کرے، اس مافیا کو کفر کردار تک پہنچائے، تاکہ شریف شہریوں کی جان اور مال کے تحفظ کی ذمہ داری متعلقہ انتظامیہ پر آتی ہے، پولیس پر آتی ہے. ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، احسن یونس صاحب تھے، انہوں نے جو تنظیمیں ہیں جو راولپنڈی میں جوان لڑکوں کو نشے پر لگاتے ہیں، جوان لڑکوں کو تعلیم چھوڑ کر ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دے دیتے ہیں، ان تنظیموں کے خلاف تھرو پراپر آپریشن کیا تھا. آپریشن کر کے وہ بہت کم ہو گئے تھے لوگ، اور لوگ یہاں سے شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے. لیکن بعد میں جب نگران حکومت ابھی دوبارہ آئی ہے، اسی طرح کی قتل کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور شہری غیر محفوظ ہو چکے ہیں. لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دو موٹر سائیکل سوار آتے ہیں اور گولی مار کر چلے جاتے ہیں. ناظرین، اس طرح کی وارداتوں کو روکنے کے لیے پولیس کو ایک اچھی حکمت عملی بنانی چاہیے. پولیس کو تمام ڈیرے، جو تمام بدماشوں کے ڈیرے ہیں، ان کا سرچ آپریشن کیا جائے اور ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں وہ ان سے اسلحہ لیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، تاکہ قتل کی وارداتیں تھم سکیں. ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور مزید آپ کو بتائیں گے. اللہ حافظ.